70 سال سے تخت برطانیہ کی حکمران ملکہ الزبتھ کا انتقال۔ ملکہ کا انتقال اسکاٹ لینڈ کے بالمورل قلعہ میں ہوا۔ بکنگم پیلس نے ملکہ الزبتھ دوم کی انتقال کی تصدیق کر دی۔ آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبے پر ادا کی جائیں گی۔ ملکہ کا تابوت شاہی ٹرین کے ذریعے لندن منتقل کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت کا ملکہ برطانیہ کے انتقال پر 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگوں۔ برطانوی وزیر اعظم کا ملکہ الزبتھ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا آج بہت بڑا نقصان کا دن ہے۔ ملکہ کو نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں محبت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ملکہ الزبتھ کی عمر 96 برس تھی۔ 1952 میں تخت سنبھالا۔ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے مے فیئر میں پیدا ہوئی۔ 1947 میں ان کی شادی شہزادہ فلپ کے ساتھ ہوئی۔ گزشتہ سال اکتوبر سے صحت کے مسائل درپیش تھے۔ ملکہ برطانیہ 1961 اور 1997 میں پاکستان آئیں۔ 22 روز تک پاکستان کے مختلف شہروں میں قیام کیا۔ ملکہ کے انتقال کے بعد 73 سالہ شہزادہ چارلز بادشاہ بن گئے۔ برطانوی تخت کا وارث آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سمیت 14 ریاستوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ بکنگم پیلس کے باہر عوام کی بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے جمع۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ اداروں کو توہین کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بات پر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بندہ اس سے پوچھے تمہارا تقرر میرٹ پہ ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ عمران خان نہ سیاستدان ہے نہ اس کی جماعت کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ یہ بدماشوں، باشوں اور گنڈا گردوں کا وہ گروہ ہے جس کو ڈالروں کے عوض پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ اداروں کی توہین پر عمران خان کو معاف نہیں کریں گے۔ مریم نواز کا چشتیہ میں جلسے سے خطاب۔ کہا کوئی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارا تقرر میرٹ پر ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ عمران خان سیاستدان ہے نہ اس کی جماعت سیاسی۔ یہ بدماشوں کا گروہ ہے جو پاکستان کی تباہی کے لیے لایا گیا۔ کیا فورن فنڈنگ لینے والے غیر ملکی مہرے کو ووٹ دینا ثواب ہے؟ عمران خان کی دوبارہ اقتدار کی خواہش دفن ہو جائے گی۔ نواز شریف بہت جلد اس دھرتی پر واپس آئے گا۔ IMF پیسہ شہباز شریف نہیں پاکستان کو دے رہا تھا۔ شوکت ترین کی باتیں ملک دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ اس بار قیمتیں بڑھیں تو میں نے کہا یہ فیصلہ تسلیم نہیں۔ حکومت سے کہہ دیا میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار۔ یہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے۔ جب میں روس گیا اور انہوں نے ہمیں سستی گندم بھی دینی تھی، سستا تیل بھی دینا تھا، انہوں میں جرت نہیں تھی کہ ان کا جو آقا ہے جنہوں نے ان کو پر بٹھایا، جو امریکی سازش کے تحت آئے کہ کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ ان سے مفاہمت کر لوں، اسمبلی جاؤں سب سے بات کر لوں گا مگر چوروں سے نہیں۔ عمران خان کا ملتان میں جلسے سے خطاب۔ کہا نواز شریف لندن سے ایک اور NRO مانگ رہا ہے۔ بیرونی سازش کے تحت چوروں کو اوپر بٹھایا گیا۔ زرداری اور نواز شریف 30 سال ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے۔ حکومت قرضے لے رہی ہے، ملک دلدل میں دھستا جا رہا ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی کو کہا جا رہا ہے پارٹی چھوڑ دیں۔ ان میں اتنی جرت نہیں کہ روس سے سستا تیل لے سکیں۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ یہ الیکشن سے بھاگ گئے کیونکہ انہیں شکست کا خوف تھا۔ الیکشن کمیشن نے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ ملک میں سیلابی صورتحال اور سیکیورٹی اداروں کے ریلیف کاموں میں مصروف ہونے پر ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ضمنی انتخابات 3 صوبائی اور 10 قومی اسمبلی کے حلقوں پر ملتوی ہوئے۔ انتخابات مختلف تاریخوں میں شیڈیول تھے۔ ضمنی الیکشن کے لیے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ عمران خان آخر کب تک لاڈلا رہے گا؟ بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ لکھا الیکشن ملتوی ہونے سے ملتان اور کراچی کے امیدوار مایوس ہوئے۔ دونوں حلقوں میں خدمات سر انجام دینا چاہتے تھے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بالکل آخری لمحات میں PTI کو انتخابات سے فرار کا راستہ مہیا کیا جاتا۔
سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا، ہزاروں دیہات تباہ ہو گئے، لاکھوں ایکڑ فصلیں برباد ہو گئیں۔ ریلیف اور ریسکیو کا کام ابھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ، مزید کہا امدادی سرگرمیوں میں کہیں سیاسی رنگ کا شائبہ نہیں۔ 11 لاکھ خاندانوں کے لیے 28 ارب رکھے، 20 ارب کی خطی رقم متاثرین میں تقسیم کر چکے ہیں۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ستمبر کو دن 2:30 بجے فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مسترد۔ عدالت نے کہا کہ حامد خان صاحب، ہم نے بہت کوشش کی لیکن افسوس، ہم جواب سے مطمئن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ وکلاء، معاونین اور اٹارنی جنرل کو سنا گیا۔ عمران خان نے کرمنل توہین کی جس میں توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، پہلے آرڈر کے باوجود توجیہات پر مشتمل جواب دیکھ کر افسوس ہوا۔ توہین عدالت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک جوڈیشل، دوسری فوجداری اور تیسری سول۔ خاتون جج کے بارے میں اشتعال انگیزی کی گئی، کسی کو عدلیہ کا وقار مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ماتحت عدلیہ اس عدالت کی ریڈ لائن ہے۔ ضلعی عدلیہ کی جج کو دھمکی سپریم کورٹ جج سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ نہال ہاشمی کیس میں کسی جج کا نام نہیں تھا، معافی مانگی گئی لیکن پھر بھی معافی نہیں ملی۔ عدالت سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی پابند ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، عمران خان نے اپنے رویے سے ظاہر نہیں کیا کہ افسوس ہے۔ عمران خان نے کوئی دھمکی نہیں دی، بات شاید محسوس زیادہ کر لی گئی۔ وکیل حامد خان کی توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا۔ 2 عدالتی معاونین منیر اے ملک اور مختوم علی خان کی توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان کو صرف نوٹس نہیں، شو کاز نوٹس ہوا، جواب بیان حلفی کے ساتھ آ جانا چاہیے تھا۔ 2014 میں بھی ایسے کیس میں انہیں ریلیف دیا گیا۔ عدالتی معاون اختر حسین نے کہا کہ ضمنی جواب میں مشروط معافی تک نہیں مانگی گئی۔ عمران خان کو روسٹم پر آ کر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ عمران خان نے عدالت سے بولنے کی اجازت مانگی، کہا کیا میں آ کر اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب دیا، ہم نے سب وکلا کے دلائل سن لیے ہیں۔ عمران خان نے غیر رسمی گفتگو میں کہا، انہوں نے اپنے دور میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ فرد جرم کے بعد معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قانونی ماہر شاہخاور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو معافی مانگنے کا پورا موقع دیا۔ طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز بھی وضاحت پیش کرتے رہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا، عمران خان معافی نامہ جمع کرا بھی دیں تو ماضی کے فیصلے کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ فیصل چودھری نے کہا، منیر ملک نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے، بہتر ہوتا معاملہ یہیں ختم ہو جاتا۔ 22 ستمبر کے بعد کارروائی شواہد کی بنیاد پر ہوگی۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا، سب جانتے ہیں جج صاحبان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا باتیں ہوتی رہیں۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کریں گے، مشروط معافی کا کوئی تصور نہیں، فیصلہ خلاف ہو جائے تو تب افسوس کا اظہار نہیں کرنا ہوتا۔ آج عمران خان صرف اپنے موقف کا دفاع کرتے رہے، ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ عدلیہ کے خلاف بیانات پر افسوس ہوا۔ عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس میں نیب کا الیکشن کمیشن کو خط، ہیلی کاپٹر کے استعمال کو اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ کارروائی کی بھی سفارش، نیب کے مطابق 40 سے زائد سیاسی شخصیات نے ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا۔ عمران خان کے ذمہ 6 کروڑ 39 لاکھ کے واجبات ہیں۔ ریکوری کے لیے کیس خیبر پختونخوا حکومت کو ریفرنس بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی۔ سندھ میں روزانہ سینکڑوں افراد ڈینگی کا شکار ہونے لگے۔
कराची समेत पूरे सूबे में डेंगू ने जिंदगी मुश्किल बना दी। स्प्रे मुहिम न होने से डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। अस्पताल मरीजों से भर गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बच्चे गैस्ट्रो के मरज में मुब्तला। 24 घंटे में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। 15 रोज में गैस्ट्रो से 23 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू ने एक बार फिर सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 केसेस रिपोर्ट, 1 मरीज जाँ बहक। मुत्तहदा अरब अमारात का सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन का ऐलान। DGISPR के मुताबिक रकम का ऐलान अमाराती वजीर मुमलिकत शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने किया। रकम बजरिया आर्मी फ्लड रिलीफ अकाउंट सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी। तुर्किया से इमदादी सामान का 11वां तैयारा पहुंच गया। सैलाब और बारिशों से तबाही। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंतोनियो गुतेरेस बलूचिस्तान और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के काउंसलर डेरेक चौलैट भी हमरा थे। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी वफ़द को मजमूई मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक से आगाह किया। मुश्किल वक्त में हुकूमत के इंतज़ामी इक़दामात का बताया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सैलाब की वजह से मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। एशिया कप के मैच में अफगान क्रिकेट टीम को 1 ओवर शिकस्त। भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से शिकस्त दी। विराट कोहली ने अफगान बॉलर्स के 14 तबक रोशन कर दिए। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी, 61 गेंदों पर 122 रन बनाए। 3 साल के बाद इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी स्कोर की। भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 213 रन का हदफ दिया। अफगान क्रिकेट टीम 111 रन बना सकी। अफगानिस्तान की जानिब से इब्राहिम ज़दरान ने 64 रन बनाए। भारतीय बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में खिलाड़ियों की बदमज़गी। ICC ने आसिफ अली और अफगान बॉलर फरीद अहमद पर जुर्माना आयद कर दिया। दोनों को मैच फीस का 25% जुर्माना अदा करने की हिदायत। आसिफ अली और अफगान बॉलर फरीद अहमद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। रद्द-ए-अमल के तौर पर आसिफ अली ने बैट उठाया। दोनों खिलाड़ियों को मैच रेफरी ने तलब करके समाअत की थी।